الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعباده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک کے حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل وجلہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ساتھ بزرگان دین برادر اسلام. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائی، صحت کلیہ و عاجلہ عطا فرمائی، اور فرض کی ادائیگی کے لیے عید المومنین میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. عزیز اور بزرگوں، جمعہ یوں تو دنیا کے وجود کے ساتھ ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے مکرم و معظم بنا دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اس کی اہمیت و افادیت کو آشکار کر دیا گیا، اجاگر کر دیا گیا، اور لوگوں کے علم و فہم و فکر میں اللہ اور کے رسول نے عنایت فرما دی. یوں بندگان خدا ہر دن ان کے لیے اللہ نے برکتوں رحمتوں کا نزول اپنی ذات سے عنایت فرماتا ہے، مگر جمعہ میں کچھ خصوصیت ہے. اس کو سید الایام الشہور ایام کہا گیا. اس سارے دنوں کا یہ کیا ہے؟ سردار ہے. اور اللہ جل مجدہ کے محبوب خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براس رابطہ پیدا کرنے کے لیے جمعہ کو اہمیت دی گئی. جو چاہتا ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنا براس رابطہ جوڑے تو جمعہ کے دن کثرت سے پیارے آقا سید عالم سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے از ذات خود ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑا چونکہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. آج کل کے بدعقیدگی رکھنے والے ظالم
کمزر بندگان خدا کے نظریات کا ستیاب کرنے کے لیے پیارے آقا محمد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ وَإِذَا مَا آتَا وَرَعِيُّكَ، جبکہ آپ پردہ کر گئے اور اس کے بعد مٹی بن جائے۔ آج کا عقیدہ لوگوں کا جو ہے بدتمیزوں کا، بد اخلاقوں کا، ظالموں کا، جو اللہ کی کھاتے ہیں نعمتیں اور بغاوت کرتے ہیں، ایسے ظالموں کا، اس عقیدے کا دیکھیں ستیاب ایسا ہو رہا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب آپ پردہ فرما چکے اور مٹی میں مل جائے، پھر فرمایا حرم اللہ علی الارض اجسام الانبیاء، اللہ نے انبیاء کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا۔ تو عزیز اور بزرگوں، ان بدعقیدوں کا جواب اس میں ہو گیا، اور پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ استوار کرنے کا نظریہ بھی پیارے آقا نے عنایت فرما دیا۔ اب جو جتنی اچھی شفاف نیت سے جو بھی کام کرے گا، ہر کام کی جزا نیت پر منحصر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار و انحصار کس پر ہے؟ نیت پر ہو۔ نیت خالص ہوگا، آپ جو بھی کام کریں، نیت اگر آپ کی راسخ ہے، جزا کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ جزا دینے والا خالق خود اپنی طرف سے ارشاد فرما دیا کہ جو اچھی نیت سے کام کرے گا، جس کی نیت وسیع ہوگی، اس کی جزا کا بھی احاطہ نہیں ہوگا، جزا کا بھی احاطہ نہیں ہوگا۔ جتنی وسعت والی نیت ہوگی، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی ویسا ہی نصیب دیا جائے گا، اور جس کی نیت چھوٹی ہوگی، اس کا دائرہ بھی تنگ ہوگا، اس کو عطا اور جزا و بدلہ بھی بالکل محدود کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور نیت یقینوں سے بنتی ہے۔ جس کا یقینہ راسخ ایمان والا ہو، اس کی نیت میں کھوٹ ہو نہیں سکتی۔ یہ جو کھوٹے سکے نظر آتے ہیں دنیا داری میں، ہمیں اس کی بنیادی علت ان کے ایمان کی کمی بیشی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایمان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ ایمان زمین کے مانند ہے اور اعمال عمارت کے مانند ہے۔ زمین ذاتی ہے تو سارے اعمال آپ کی، عمارت آپ کی ہے۔ آخرت میں اس کے ملنے کا یقین ہے۔ اگر زمینی ذاتی نہیں ہے اور زمین صحیح نہیں ہے تو عمارت ناجائز قبضے میں بنی تو کبھی بھی ڈالی جا سکتی ہے، اور یہ دور میں تو جلدی سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے ناجائز تعمیرات کو کیسے انہدام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا بھی جھلک ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی تمہارے اعمال کو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تہجد ہوگی، اشراق ہوگی، جانچ ہوگی، اوابین ہوگی، سارے اذکار نوافل کی کثرت ہوگی، مگر یقینہ درست نہ ہو تو صفر، سیدھا 0 پوائنٹ پہ رہیں گے وہاں، نام اعمال ہمارا پورا اکارت ہو جائے گا، ریتی کے اوپر گھر بنانے کے موافق ہوگا۔ تو عزیز ہو اور بزرگ ہو، عقیدہ درست ہونا اور عقیدے کا تعلق ایمان سے، اور جس کا عقیدہ درست، اس کے اعمال بھی درست ہو، اور جس کے اعمال درست ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ نیت۔ پہلے ایمان ہونا، پھر نیت ہونا، اب اس کے بعد اعمال ہونا۔ نیت ہی کے ذریعے اعمال کا انحصار بنتا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں حدیث پاک سنایا، انما الاعمال بالنیات، تشریح میں پھر بتایا گیا من ہاجر لحصول رضا رب العالمین، جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہجرت کرے گا، سفر کر نیت ہے سفر کر رہے، تو اس کے سفر کی نیت جتنی شفاف ہوگی، اس کی جزا اس کے حساب سے۔ آخرت کی فکر میں ہوگا، اللہ کے لیے کرے گا تو اس کا کوئی حساب نہیں، اتنا اللہ نوازے، ہر قدم کے بدلے جزا لکھی جائے گی۔ ومن ہاجر
لی امراتی ولی تجارتی، اور جو ہجرت کر رہا ہے اس کی نیت تجارت ہے یا کسی عورت کے حصول کے مطلب نکاح کے لیے کر رہا ہے تو اس کا جزا اس کی محدود کر دی جائے گی۔ یہ مثال دی گئی نیت کے بارے میں بتایا گیا۔ تو اب سوچیں نیت کیسی کرنا ہے۔ اگر آپ آخرت کی فکر میں کر رہی تو آپ کو عورت بھی ملے گی، تجارت بھی ملے گی، یہ سارے معاملے طے ہوں گے، مگر آپ کی نیت وسیع رہنے سے اجر بھی کوئی کم نہیں ہوگا۔ دنیا تو حاصل ہونا ہی ہونا ہے تم کو، کیونکہ جینے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے جینے کے لیے زندگی کی ضرورتیں ہیں، تو یہ ساری ضرورتیں تم کو ضمنت اللہ عطا کرتا ہے۔ ضمنت ملنے میں جزا بڑھتی ہے، اور عملاً اسی کو اپنا حصول بنا لے تو اجر کم ہوتا ہے۔ مختصر بات یہ کہ جتنی اچھی وسیع نظریات سے نیت باندھی جائے گی اللہ تعالیٰ ویسے عطا فرمائے گا۔ خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں عطا فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی میں کھیتی کرے گا، آخرت کی فکر سے عمل کرے گا، اس کا ارادہ آخرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں لاتا ہے۔ دیکھیے وعدہ ہو گیا، ارادہ بندے کا ومن یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کے ارادے سے کوئی کام کرتا ہے نزد لہ فی حرثہ، اللہ اس کے عمل میں اور کیا کرتا ہے؟ حمایت فرما دیتا ہے، تعین کر دیتا ہے، اپنی نصرت کو بھیج دیتا ہے، اس کی مدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا کام آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، جو کوئی دنیا کے حصول کی نیت سے کچھ کام کرتا ہے، ہوتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے تو نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَا فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور آخرت میں اس کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو آخرت کی فکر میں کرے گا اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اب سوچیں، نیت ہے، یہ بھی نیت ہے، وہ بھی نیت ہے۔ یہ نیت ظاہر پہ محدود دائرے میں ہوگی تو اس کی جزا بھی محدود ہوگی اور اس کے لیے راستے بھی تنگ ہو جائے گے، اور جس کی نیت آخرت کی ہوگی اور خیر کی ہوگی اور وسعت والی ہوگی تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، اس کے اعمال میں آسانیاں دے گا، اس کی حمایت فرمائے گا، دنیا میں بھی خیر ملے گی اور آخرت میں بھی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں ایسی نیت بنانی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے نیت کے تعلق سے فرما دیا اور صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ اچھی نیت ہونا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اپنی نیت کو وسیع رکھتے، آخرت ان کے ہمیشہ پیش نظر ہوتی اور کبھی وہ دنیا سے مرغوب نہ ہوتے اور دنیا کو ہمیشہ دھتکارتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سرخرو کیا اور آخرت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دنیا کیسی سجی ہوئی ہے اور آخرت کا تصور کوئی کر نہیں سکتا۔ اب سوچیں آپ، سب کچھ ہم کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑے سے بڑا حاصل کر سکتے ہیں، مگر صحابی ایک روز کا بھی کوئی صحابی ہے تو وہ ایک روز اس کا اہمیت کا ہے اور اتنی اہمیت کا ہے کہ اس درجے کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالی کلمہ پڑھا فوت ہو گیا تو کلمہ پڑھے سے اتنی دیر کا وقفہ زیارت رسول میں گزرا، اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نواز دیا کیونکہ اس کی نیت باقی بات تھی۔ اب اس کے ارادے، اس کے عزائم کی بنیاد پہ اللہ نے ایسا مقام کیا کہ اب قیامت تک وہ کلمہ کو صحابی کے برابر بھی کوئی غوث قطب نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے؟ اس واسطے یقیناً اچھا ہوگا، زمین ہمیشہ اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کے ساتھ ذاتی کرنی چاہیے۔ اور لوگ آج کل جو دیکھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں بولیے آپ؟ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، کوٹ پینٹ پہن کے آئی وہی شہید زبردست بولنے آ گیا،
اسکالر میٹنگ سے چلے آتے ہیں. بہت دیر کے بعد کنفرم ہو رہا کہ بھائی عمارت تو شاندار ہے مگر زمین ذاتی نہیں ہے, زمین ذاتی نہیں ہے. پھر ریٹرن آئے تو کیا کرتے بولیے آپ, پوری عمارت لے کر وقت ضائع. بات سمجھ رہی نا, موٹی موٹی بات ہے. تو خدا را اپنی حفاظت کیجیے, اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے, اور اعمال کی حفاظت راسخ الیقینہ لوگوں کے متبع بنے. اتباع انہیں کی کرنا جن کی اتباع کرنے سے ہمیں نقصان نہ ہو. ہمارے اعمال زندگی ہے کتنی جناب, لمحے بھر کا پتہ نہیں ہے, امیدیں بہت ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ کو اور 10 سال دے گا. یہ اچھی امید آپ باندھ سکتے ہیں, باندھنے کا آپ کا حق ہے, مگر یہ بھی ذہن میں رہے کہ لمحے بھر میں بھی بلاوا یقینی آ سکتا, یقینی آ سکتا. تو جس کا ایسا ایک نظریہ ہے, اب سمجھ جائیں کہ جب یہ نظریہ رکھنے کا مزاج جس کے پاس, جس کو مل گیا, جس کو نصیب میں آ گیا, اب غفلت نہیں آ سکتی. غفلت کہیں کو آتی ہے, بڑی بڑی امیدوں کے ساتھ انسان جیتا ہے اور وہ امید میں غفلت میں آتا ہے, نقصان دے رہا. امید اچھی چیز ہے مگر غفلت اچھی چیز نہیں ہے. اللہ غافلوں کا ساتھ نہیں دیتا. یہ موٹا کہاوت بھی ہے ہمارے درمیان میں, اللہ غافل کا ساتھ نہیں دیتا, یقیناً نہیں دیتا. ہم غافل نہیں بنتے. آج حالات جتنے بھی بد سے بدتر ہو رہے ہیں یہ غفلتوں کی علامت ہے. ہمارے آپس کی رب دیکھ لیا, کون آخرت کی فکر میں جگہ بولی. ہم گھر سے نکل کے جمعہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں, کتنا سلو پیسہ ہمارے پاس نہیں, ذہن ہے ہمارے پاس. اگر ذہن نہیں ہوتا تو آپ نظر بنے, نظریہ کیا بن رہے گا, کتنے بجے جمع تھے بھائی, وہ ٹائم پہ آئی گھڑی دیکھتے تھے ختم, چاہے اس کا اثر کچھ بھی ہو کیا بھی ہو, اور کانٹا ہٹنے کی ایک دو آواز نکالنے کی کوشش کرو. اب سوچے وَمَن يُرِدْ فِي الْآخِرَةِ اس میں ہے کیا, سوچنے کی ضرورت ہے. میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا, بس ذہن میں لانا چاہ رہا کہ دیکھو یہ آخرت کی فکر میں ہو رہی کیا بات یہ, اگر ہو جزا اچھی, اور اگر دو گانے کے ساتھ بھی بھاگنے کی فکر ہے تو یہ نیت تو سی ہے, وَمَن يَعْرِفْ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, بس اتنا ہی جتنا کرے اتنا لے کے جاؤ. نہ اس میں اضافہ ہے نہ اس میں حمایت ہے اللہ کی, اللہ کی حمایت بھی نہیں ہے. جتنا کرے اتنے سب لو, اور جو آخرت کی فکر سے آگے بیٹھا قربان جائے, اس کی نیت تو قربان جائے. کیوں, اس کے اجر کی کوئی دائرہ نہیں ہے, بلکہ اجر میں بھی اضافہ نیت کی وجہ سے برکت اتنی ہے کہ اللہ اس کی حمایت فرمائے گا اور اس کے دل میں طمانینت دے گا. اور جو کاروبار چھوڑ کے نماز کے لیے اولی وقت بند کر کے آیا ہے, جانے تک گرا اس کا انتظار کرے. برکت کا معاملہ ہے, طے ہو گیا کہ اب وہ آئندہ جمعہ کے تک راحت میں رہے گا, اور اس کے کاروبار میں برکت ہوگی, اور اس کے ہر عمل میں, ہر کوشش میں اللہ حمایت کرنے والا. اللہ کی حمایت ہو گئی, اللہ کی نصرت ہو گئی, اللہ کی تائید آ گئی. اب بولیے نقصان کہاں سے ہوگا؟ جمعہ کا معمولی بات ہے, جمعہ کی اہمیت ہے کہ اس کی حفاظت بہت بڑی ہے. اب دیکھیے جو طریقہ بنایا گیا ہے, اسلامی کانسیپٹ ہے, 5 نمازیں کیا پڑھنا ہے, محلے کی مسجد پڑھنا ہے, اور جو غریب ہے وہ مسجد ہے, اس کے اوپر مسجد کا حق, مسجد کو اس کا اجر کے لیے دور تو جا سکتا, مگر غریب میں مسجد بن رہی ہے, دور جا رہا تو جزا زیادہ ہے نیت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر مسجد گھر کے قریب میرا ہے, دور جا رہا ہے, الٹا وبال ہے کہ مسجد کی بندوبست کو. تو 5 وقت مسجد میں آئے, محلے داری کا کام بھی ہوتا, اللہ کی بندگی بھی ہوتی. مسجد جو ہے جوڑتی تھی, معاشرے کو بناتی, تعمیر ہے امت کی, امت کی تعمیر کا ایک نہج ہے یہ. پھر جمعہ میں کیا ہے, جامع مسجد میں پڑھنا ہے. اب چھوٹے چھوٹے مسجدوں میں اب سننے میں آیا جمعہ بھی نہیں ہوتی, ایک کی نماز ہوتی ہے. کون سے مسئلے بنا رہے ہیں, کہاں سے بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. پھر بولے تو بڑے بڑے خطیبوں کے پیچھے پیٹ پھجانے والے لوگ ہیں, بڑے بڑے خطیبوں کے پیچھے پیٹ پھجانے والے لوگ ہیں. مگر جب بند کرنا نماز بڑی مشکل سے ہوتی, وہاں عید کی نماز پڑھانے پڑا, جمعہ نہیں ہوتا.
عید کی نماز کے لیے عید کا جانا ہے، جمعہ کے لیے جامع مسجد جانا ہے. چھوٹی چھوٹی مسجدوں کا کرنا مکمل کر دینا. طریقہ رائج تھا اور طریقہ ہے بھی اسلامی طریقہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجد جو ہوتی ہے، مطلب جہاں پہ 5 سب 7 سب 4 سب 3 سب 2 سب کی مسجدیں ہیں مکمل کر دینا. وڈرا اس کے لیے جمعہ کی کہاں جانا جمعہ کے واسطے؟ جامع مسجد. یہ ذہن میں رکھیے بھائی، میرے کچھ وہ نہیں ہے بھائی، آپ کو فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اجر ہے، آپ کی آخرت کی اس میں فکر ہے. اب جو آخرت کی فکر کرے گا مسجد کا وہ فی حاصل، آخرت کی فکر کرنے سے آپ کی اس کھیتی میں اضافہ لگے گا اور اس کے لیے آخرت میں جزا بھی بڑھ جائے گی. اور جو صرف دنیا میں اب دکھانا ہے میری مسجد میں خدمت کر رہا ہوں، مسجد ایسی مسجد یہ میں نے کہا کہ مسجد نام میں تھا فلاں مسجد، اب جامع مسجد لگا دینا چاہتے ہیں. تعمیر ہوئی بھائی ٹوٹی تعمیر ہوتی جامع مسجد دیا. یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ کہاں سے کون کر رہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ جتنے مسجد کمیٹی میں لوگ ہیں دین سے دور، دینداروں سے بھی دور، دینی نظریات سے بھی دور، دنیا کے رہنما، دنیا دار، دنیا پرستی، دنیا کے لیے جینے مرنے والے. اس لیے اماموں سے بات کا سلیقہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں بہت سارے مسجدوں میں امام ایسا بدلتے جیسے کہ کپڑے بدلتے. یہ جمعہ میں ایک خطیب دیکھو دوسرے امام کے ساتھ نہیں دکھتا. ایسے بہت مسجدیں ملیں گی آپ کو جہاں پہ امام کپڑوں کی طرح بدلا جاتا ہے اور سمجھتا خود اپنے آپ کو دینداروں ہے. دھوکہ ہے اتنا بڑا دھوکہ ہے. جو خود کو دیندار سمجھتا ہے اس کی دینداری ہے نہیں ہے کہ محاسبہ بھی کر لینا. خالی ٹوپی پہن لیا ٹیب پہ آ کے دو کو دم کر دیا تو وہ دینداری نہیں ہے. دینداری وسط نظریے سے آتی، خیر الامور اوسطها سے آتی. ہر چال میں درمیانی روش ہونا چاہیے، دوسروں کا اکرام کرنا بھی آنا چاہیے. اہل علم کی قدر نہ کرنے والا دیندار کہاں سے ہوگا بھائی؟ اب آج کل قطری مسجدوں میں خارجی لوگوں کو رکھ لے رہے ہیں. اس کی 2 علتیں، ایک جو بلے تو سنتا، دوسری کپڑے بڑے بڑھائے تو اسے کوئی تائید نہیں رہتا. ساتھی کو بتا رہا ہوں موٹی موٹی بات مگر سمجھداری. اب مقامی لوگوں کو لیے تو مقامی لوگوں کے لیے ذمہ داریاں ہوتے، گھریلو معاملات ہوتے، رات دن سب لگے ہوئے رہتے، تاخیر بھی ہوتی، کچھ منٹ دیر بھی ہوتی یا دیر سویر بھی ہوتی، مینج کرنا پڑتا. نہیں ہونا بولے تو وہ درجے سب کے لیے. اب کتنے مسلمان دیکھیے مسجد 10-15 آدمی خدمت میں. پہلے تو میں یہاں پہ 4-5 لوگ کو دیتا تھا. اسٹارٹ کرے آج بھی حال بچے احمد پہ رہتے کسرت پابندی سے بعض 2-4 لوگ ایسے ہیں جو پابندی سے ٹائپ پہ آئے. اس کے بعد ہلو آواز. اب دیکھیں ٹائپ کم دے کر ایک مسلم دے لے گیا. مسجد انسان کا یہ نظریہ ہے کہ کم وقت دے تو لوگ کثرت سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن پیدا ہو رہا ہے کئی کے لیے صرف دکانے کے واسطے. جمعہ صرف 2 رکعت پڑھنے کا نام جمعہ ہے کیا؟ جمعہ جو ہے صرف 2 رکعت پڑھنے کا نام جمعہ ہے. ابھی الٹا جمعہ میں 14 رکعت پڑھنا ہے. ابھی 2 رکعت پڑھ جاتے اور یہ 2 رکعت جو پڑھتے بڑے کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ بھی ہندوستان ہے تو ایسے جہاں بھی جو پورے اسلامی شرائع کے دائرے میں نہ چلتے ہوں، جہاں بھی جو دنیا میں جو بھی ملک ہے وہاں پہ 14 رکعت پڑھنا ہے. اور جہاں اسلامی مملکت ہے وہاں پہ آپ کے 10 رکعت ہی چاہیے. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ بہت بڑی حکمت ہے. اس کے لیے کیا ہے، درس و تدریس میں گئے، زان و ضبط طے کرے، اہل علم سے ملے تو معلوم ہوتا کہ کتنا بڑا راز ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی. ہم خالی رسمن جمع ہو رہی. اور یاد رکھیے جمعہ رسمن جمع ہونے کا نام ہر کس نہیں ہے. جمعہ ایک راہ عمل تیار کرنا ہے. جمعہ کے اندر اپنے نظریات تھوپنا نہیں ہے، بلکہ امت کی ضرورت، امت کے تقاضے، امت کے احوال، امت کی بنیادی روشوں پہ پورا اچھا خاکہ ڈال کے پوری ان کے سچس دینا ہے، تاکہ آنے والے حالات میں اپنے آپ کو آپ خدا ترس بنائیں.
خدا کی مخلوق کا خیر خواہ بنائے، خالق کی نظر کرم تم پہ چھا جائے اور تم خالق کی نظر میں جینا اور مرنے کا سلیقہ سیکھ سکتے، خالق کی رضا جوئی کے ایسے طالب بن جائے کہ مخلوق تم سے رفاقت میں آ جائے۔ آج کیا حالات ہے؟ معمولی ہم منہ کھولے تو لوگ ہم سے دور جاتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ ہمارے درمیان میں نہ رہا، گفتگو کے آداب بھی نہیں رہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات، گھروں میں نظام اسلامیہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے گھروں میں نظام اسلامیہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر مسجد سے جڑے ہوئے رہے، اب دیکھیے صحابہ کا عمل کیا تھا، سنیں غور سے سنیں۔ صحابہ مسجد میں آتے، اللہ کے رسول کے پاس کا معاملہ تو بالکل مستثنا، وہی طریقہ سارے مساجد میں تھا صحابہ کے دور میں کہ مسجد میں آتے تو غور سے امام کی خطیب کی بات سنتے، اور امام خطیب جو قال اللہ قال رسول اللہ بیان کرتا اسے امانت کے طور پر سن کے گھر میں جا کے بیان کرتا۔ کیا کرتے تھے؟ آج امام بھی ویسے چل رہے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم۔ امام صاحب کہاں ہے؟ جتنا چندہ اتنا دھندا، یہ ہے نہیں، بولیے آپ، جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا بن دینا، ایسا ہو گیا۔ اور ہماری جو زندگی وہی کیا ہوتا 10,000 میں، حقیقت میں کیا ہوتا ہے یہ بات تو ہم نہیں کرتے۔ کیا امامت پیسے کے لیے کر رہا؟ کیا بابا آپ پوچھ سکتے ہو اس سے؟ پیسے کے لیے امامت کر رہا ہو تو فوری بولنا بدلو، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ امامت کا منصب، کتابت کا منصب، موذنی کا منصب صرف روپے ٹکے کے لیے، یہ ضرورت ہے ہماری، مگر اس کے لیے ہم کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پیش نظر، نظریے میں، سوچ میں، نیت میں اگر مقررہ رقم ہے تو یہ رقم کر لیجئے کہ اس کے لیے آخرت میں کھیتی نہیں ہے۔ تو آخرت کی کھیتی کیسے بنتی؟ اس کی فکر رہنا کہ جتنے مصلی آ رہے ہیں ہر مصلی کی نماز سلامتی کے ساتھ ہو جائے اور اس کے پڑھنے کا معاملہ پورا درست ہو جائے۔ اب تو معلوم بعض جگہ اماموں کو میں بولتے بولتے تھک گیا، شاید قریب لوگوں کے لیے بھی اشارہ ہے، سمجھے غور کریں کہ بولنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اب بھائی فتنہ کرنا ہمارا کام ہے۔ قید اولا، اگر اس کے اندر آپ تو و رسولوں سے زیادہ دیر بیٹھ گئے جس میں اللہم صلی علی سیدنا محمد ادا ہو جاتا ہے تو تاخیر رکن ہوتا۔ کیا ہوتا؟ بولیے میرے ساتھ بولیے، تاخیر رکن۔ یہ واجبات میں سے تاخیر رکن کرتے کہ سجدے سہو واجبات۔ تو کتنے نمازوں میں ایسے امام ملتے جن کو واجبات نماز ہی نہیں معلوم، واجب کو فرض بولنے والے، ابھی سدھرنے والے، ابھی اور ایورنس آیا نہیں آیا نہیں معلوم، مگر میری تو کوشش رہتی ہے کہ آؤ جاگو بھائی۔ کسی کے بارے میں ہمیشہ کاٹ چھوٹ کی بات تو نہیں کرتا، دکھتا ہوں آپ کو ایسا ہوگا بھائی، بنا کرنے کے لیے متنوع کرنا پڑے گا، نہیں پڑے گا۔ تو کئی مسجدوں کے امام ایسے جن کی فکر آخرت کی نہیں ہے، السلام علیکم ویڈیو ہوئی ہماری رقم آتے کب خطہ مدی صلاح پہ گھستے السلام علیکم چلے آتے۔ ایسے کئی مسجد میں امام ہیں، جیسے کمیٹی کے لوگ رہیں گے ویسے امام رہیں گے۔ اب بعض جگہ کمیٹی کے لوگ اچھے بھی ہیں تو امام صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے نگران کار ویسے اہل علم نہیں رہے۔ ہر مسجد میں کیا ہے، ایک اہل علم پیچھے رہتا تھا اور لوگ کمیٹی کے ساتھ بولتے تھے، کوئی معاملہ پیش کرتے تھے، بھائی دیکھو ایسا چل رہا، کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ حل ہے بابا، جا کے چلو فوری بولو حل کر۔ حل کرنے کا بھی نظریہ نہیں ہے، معلوم لوگوں کا نظریہ حل کرنے کا بھی نہیں ہے، کیونکہ سب تیرے سمجھ رہے ہم کمپلیٹ ہے کیا ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ تبدیلی دنیا نہیں، ہر دن تبدیلی آنا چاہیے نا بھائی، برکت ہونا چاہیے نا زندگیوں میں، کہیں کیوں نہیں ہو رہی برکت؟ بکری کہاں پہ؟ یاد رکھیے خالی تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیے، یہ ہتھیار ہے مومن کا، کوئی شیطانی قوت آپ پہ تسلط نہیں پا سکتا، مگر پڑھنا آنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا صحیح پڑھنا۔ اب دیکھیے ہم میں کہیں نہ کہیں تجدید کے نظریہ
صفات ادا صحیح نہیں ہوتی، مخالص صحیح ادا نہیں ہوتے، تو اس کی درست کی تو بدباری کیا ہے؟ اب بولے باری کی بات، مگر یہ ضرورت ہے مومن کا ہتھیار ہے، یہ تو ہتھیار تیز کرنا پڑے گا نا بھائی۔ اب تعوذ اور تسمیہ صحیح نہیں ہے تو نماز بھی کہاں سے صحیح ہوتی؟ دیکھو اس کے بعد اب پاس کو پکڑ کے خالی صبح کلمہ پڑھو تو آیت غیب دوئے بس تو یہ حالت کے لیے مل جاتے ہیں کہ دعا کلمہ نہیں آتا نماز کا پابند زمانے سے۔ تو یہ خالی ایکٹنگ کرنا نہیں ہے بھائی، رسم ادائی نہیں کرنا ہے، تیاری کرنا ہے۔ اور تیاری کیسی کرنا ہے؟ آخرت کی نیت سے، آخرت کی فکر سے۔ اور جو آخرت کی فکر میں کام کرے گا، چاہے وہ جمعہ کی تیاری ہو، چاہے پنج وقت نماز کی تیاری ہو، معمولی خالی السلام علیکم رحمۃ اللہ میں بھی نیت آخرت کی ہے کہ بھائی اللہ کے رسول کے پیغام دیے سو ہمیں کچھ دینا ہے، تو کم سے کم سلام کے ذریعے پیغام دوسرے کو دوں۔ سلام کرنا سنت ہے، بس یہ سوچے کر آپ تو سمجھ جائیے اس کے سلام کے ذریعے بھی اللہ اس کو ماحول بنا دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں بنا دیتا زندگی۔ کیوں؟ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ۔ ہمارا یہ موضوع انشاءاللہ اسی موضوع میں ہم آئندہ میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، نماز کے فرائض واجبات و سنن سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کی تطہیر کے لیے حسن فکر کے ساتھ اس کو مائل کر کے عمل کرنے کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے حبیب پاک کا ارشاد ہے کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیتی، مولا اس کے راز و رموز ہم پہ منکشف فرما، ہم پر کھول دے مولا، اس راز و رموز کو سمجھ کے جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کی زندگی عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔